آج کی ہماری داستان کا عنوان ہے وہ روٹی جس نے موت کو شکست دی۔ کافی ڈرامیٹک سا عنوان ہے نا؟ لیکن یہ کہانی ایک بہت ہی گہرا سوال اٹھاتی ہے۔ کیا واقعی ایک چھوٹی سی نیکی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دے؟ تو سوال یہی ہے، کیا ایک نیکی، ایک چھوٹا سا اچھا کام آنے والی موت کو بھی ٹال سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، رائٹ؟ اور اس کا جواب نا ایک بہت ہی پرانی، بہت ہی دلچسپ حکایت میں چھپا ہوا ہے۔ تو چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی حیران کن پیش گوئی سے، ایک ایسا اعلان جو سننے میں بالکل پکا، بالکل اٹل لگتا تھا۔ منظر کچھ یوں ہے، تصور کیجئے کہ ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ ایک لکڑہارے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ لکڑہارا بیچارہ اپنی روزی روٹی کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہے، بالکل ایک عام سا دن، ایک عام سا انسان اپنے روزمرہ کے کام پر۔ اور پھر اسی عام سے منظر میں حضرت عیسیٰ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آج مر جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ کوئی اندازہ نہیں تھا، یہ ایک پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی پیشگوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس شخص کی تقدیر پر بس مہر لگ چکی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ تو ابھی باقی ہے۔ یہاں سے تقدیر ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ایک طرف پیشگوئی اور دوسری طرف حقیقت، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق آنے والا تھا۔ اسی دن شام کو سورج ڈھل رہا ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی لکڑہارا جنگل سے واپس آ رہا ہے، زندہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، اپنے سر پر لکڑیوں کا وہی گٹھر اٹھائے جیسے وہ ہر روز گھر لوٹتا تھا۔ یہ تو عجیب بات ہو گئی نا، ایک طرف ایک پیغمبر کی پکی پیشگوئی کہ آج اس کی موت ہے، اور دوسری طرف آنکھوں دیکھی حقیقت کہ وہ تو زندہ سلامت واپس آ رہا ہے۔ یہ آخر ہوا کیسے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اور ظاہر ہے یہی سوال سب کے ذہن میں گونج رہا تھا کہ ایک پیغمبر کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر اس معاملے کے پیچھے، اس معمے کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا تھا؟ چلیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی جو تحقیق شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جواب کہیں دور نہیں تھا، بلکہ اسی لکڑہارے کے اٹھائے ہوئے لکڑیوں کے گٹھر کے اندر ہی چھپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ اس لکڑہارے کے پاس جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ اس کی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا گیا تھا، اور پھر وہ فیصلہ کیسے پلٹ گیا۔ وہ اسے آ کر بس ایک سادہ سا حکم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنا گٹھر کھولو۔ جیسے ہی لکڑہارا وہ گٹھر کھولتا ہے نا، تو لکڑیوں کے بیچ سے ایک خوفناک کالا سانپ نکلتا ہے۔ یہی وہ موت تھی جو اس کا مقدر تھا۔ لیکن سب سے عجیب بات کیا تھی؟ اس سانپ کے منہ میں ایک پتھر پھنسا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اسے ڈس نہیں سکا تھا۔ تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ لکڑہارا بچا کیسے، لیکن اب بھی ایک سوال باقی تھا، وہ بچا کیوں؟ اس پورے معجزے کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی؟ اور اس کا جواب ایک بہت ہی معمولی سی، بہت ہی چھوٹی سی نیکی میں چھپا تھا۔ حضرت عیسیٰ اس لکڑہارے سے پوچھتے ہیں، آج تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اب یہ سوال بہت اہم تھا، کیونکہ اس سے اشارہ مل رہا تھا کہ جواب کہیں آسمانوں پر نہیں، بلکہ اسی شخص کے اپنے اعمال میں ڈھونڈنا ہوگا۔ لکڑہارا سوچ میں پڑ جاتا ہے، اسے کچھ خاص یاد ہی نہیں آتا۔ آخر ایک غریب آدمی کی زندگی میں روز کے کام کاج کے علاوہ ہوتا بھی کیا ہے؟ پھر اچانک اسے دوپہر کے کھانے کا وقفہ یاد آتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس کھانے کے لیے اس کی کل جمع پونجی صرف 2 سوکھی روٹیاں تھیں، بس یہی 2 روٹیاں۔ دن بھر کی سخت محنت کے بعد یہی اس کا سہارا تھا۔ اب جب وہ کھانے بیٹھا ہی تھا تو ایک فقیر نے آ کر روٹی مانگ لی۔ لکڑہارے نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور اپنی 2 روٹیوں میں سے ایک فوراً اسے دے دی۔ یعنی اس نے اپنی آدھی خوراک، اپنا آدھا کھانا ایک اجنبی کے ساتھ بانٹ لیا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ نقطہ تھا جہاں ساری کڑیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ وہ معمولی سی نیکی، وہ ایک روٹی، اور وہ ٹل جانے والی موت۔ اب وقت تھا کہ اس راز سے مکمل طور پر پردہ اٹھایا جائے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، سنو، آج تیری موت سانپ کے ڈسنے سے لکھی ہوئی تھی، لیکن بھوکے کو روٹی کھلا کر جو تو نے خیرات کی ہے، اسی ایک روٹی نے تیری زندگی کو بچا لیا ہے۔
اور وہ جو سانپ کے منہ میں پتھر پھنسا ہوا تھا نا، وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ اس خدائی مدد کی نشانی تھی، اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی وہ چھوٹی سی نیکی قبول ہو گئی اور اس کے بدلے میں اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ کچھ بہت گہری باتیں ہیں۔ پہلی، کہ ایک معمولی سی نیکی میں بھی غیر معمولی طاقت ہو سکتی ہے۔ دوسری، کہ صدقہ اور خیرات لکھی ہوئی تقدیر کے راستے کو بھی بدل سکتے ہیں۔ تیسری، کہ جو چیز ہمیں چھوٹی لگتی ہے نا، وہ سب کچھ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات کہ اصلی دولت وہ نہیں جو ہم جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی روٹی ہے جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ وہ اصل روٹی ہو، یہ روٹی ہمارا وقت ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ایک میٹھا بول ہو سکتا ہے، کسی کی چھوٹی سی مدد یا تھوڑا سا مال۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کون سا چھوٹا سا عمل کسی کی زندگی میں بہت بڑا فرق لا سکتا ہے، اور شاید ہماری اپنی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔